رمضان کی تیاری میں دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کے جو حقوق کا معاملہ ہے، سابقہ زندگی کے حوالے سے اس معاملے میں اپنے معاملے کی تصفیہ کر لیں، اس کی تلافی کر لیں جو کچھ ہو گیا ہے حقوق اللہ سے متعلق۔ اور اس میں دو باتیں، حقوق اللہ میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ اللہ کے حقوق میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو توبہ سے اللہ نہیں معاف کرے گا، بلکہ اس حق کو ادا کرنے سے معاف کرے گا۔ جیسے آپ نے کئی سال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، توبہ کر لیں، اللہ نہیں معاف کرے گا، زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے۔ یہ دراصل بندوں سے متعلق ہے، حقوق العباد سے مال کا تعلق ہے، اسی اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا۔ اسی طرح آپ نے رمضان کے کچھ روزے چھوڑ دیے، مردوں سے بھی چھوٹتا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اور عورتوں سے تو ہر سال چھوٹتا ہے، خاص طور سے جو عورتیں بلوغت کے بعد سے لے کے 40 50 60 سال کے درمیان کی عورتیں ہیں، ان تمام عورتوں سے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوٹتا ہی ہے، الا یہ کہ حیض روکنے والی دوا کھا لے، اگر نفاس کا معاملہ ہو تو پھر اس سے بھی ہوتا ہے، حمل میں بھی روزہ چھوٹتا ہے، رضاعت میں بھی روزہ چھوٹتا ہے، مختلف حالات میں لوگوں سے روزہ چھوٹتے ہیں اور عورتوں سے چھوٹتا ہی ہے۔ اگر کوئی کسی کے ذمہ رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا توبہ کر لے، نہیں معاف ہوگا، کیا کرنا پڑے گا؟ لازماً روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ لہٰذا میرے بھائی جو مرد حضرات ہیں جن کا روزہ باقی ہے، اپنے روزوں کی قضا کریں، اور وہ میری بہنیں خواتین جن کے ذمہ روزہ باقی ہے، حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے جو روزہ باقی ہے، ان روزوں کی قضا کریں۔ چند دن باقی بچ گئے ہیں، اگر ہو جاتا جتنا روزہ باقی اگر کمپلیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ارادہ کریں کہ ہمیں روزوں کی قضا کرنی ہے۔ حمل کی وجہ سے بھی جو روزہ چھوٹتا ہے اور رضاعت کی وجہ سے بھی روزہ چھوٹتا ہے، اس مسئلے میں صحیح موقف یہی ہے کہ قضا کرنا پڑے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فدیہ دینے سے ہو جائے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فدیہ نہیں دینا ہے بلکہ روزوں کی قضا کرنی ہے، کیونکہ حمل اور رضاعت، ان کو حاملہ اور مرضعہ کو بیمار پر قیاس کیا گیا ہے، اور بیمار کا کیا حکم ہے؟ بیمار سے جب روزہ چھوٹتا ہے تو بیمار سے جب سے تندرست ہو جاتا ہے اس کو روزوں کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ یہی معاملہ حمل والی عورت کا بھی ہے اور مرضعہ کا بھی ہے۔ تو روزہ کا بھی معاملہ ہمارے ذمہ جو روزہ ہے، قضا روزہ باقی ہے، قضا روزہ ہم کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں۔ قضا روزہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آخر شعبان تک بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے اوپر حج فرض ہے اور وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے حج نہیں کیا، یہ معاف نہیں ہوگا، اللہ کا فریضہ ہے، اسے ادا کرنا پڑے گا۔ تو حقوق اللہ میں ایک معاملہ کیا ہے جسے ادا ہی کرنا پڑے گا، توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ جیسے ہم نے زکوٰۃ کا معاملہ بتایا، روزہ کا معاملہ بتایا، حج کا معاملہ بتایا۔ حج بھی کسی کے اوپر فرض ہے اور ٹال مٹول کر رہا، توبہ کرے نہیں معاف ہوگا، اسے لازماً حج کرنا پڑے گا، وہ پہلی فرصت میں ارادہ کر لے اور حج پر جائے اور اپنا حج مکمل کرے۔ حقوق اللہ سے متعلق ایک دوسرا معاملہ ہے، توبہ سے معاف ہو جائے گا، یعنی ان کاموں کے علاوہ، روزہ کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ، حج کے علاوہ، نماز کا معاملہ، جیسے ہم نے 30-40 سال نماز نہیں پڑھی ہے، اب ہم توبہ کر لیں اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نماز چھوڑنا کفر ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا کفر ہے، اور اس سے اگر سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور جو چھوٹے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ تو یوں ہی نیکی کا کام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہ کو یوں ہی بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے۔ دوسرے نمبر پر رمضان کی تیاری میں اللہ کے حقوق کا معاملہ ٹھیک ٹھاک کر لیں، تب نہ رمضان میں جب ہم تندرست ہو جائیں گے، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اب رمضان کا بہتر سامنا کریں گے، رمضان کو اچھے سے گزاریں گے۔ پہلے سے ہمارے اوپر گناہ کا بوجھ لدا ہوا ہے، ہم نے معاملات کی صفائی نہیں کی ہے، پھر ہم کیسے رمضان کا استقبال کریں گے؟ اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر رمضان کی تیاری کریں۔